بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا اور سنا ہوگا کہ فرانس کی ایک کمپنی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کی جو وعظ و نصیحت ہے اس کو انہوں نے ریکارڈ کر لیا اور اس کی ریکارڈنگ ان کو مل گئی۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق اور میاں روی، اسی طریقے سے ناحق خون بہانا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، اس قسم کے بہت سارے اسلامی تعلیمات ارشاد فرمائے مسلمانوں کو۔ اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج جمعے کا دن تھا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا کہ اس حج کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے، اور بہت بڑے نامی جو اینکر ہیں جو ٹی وی کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ فرانس کے ایک کمپنی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی آواز کو، اصلی آواز کو انہوں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے 2030 میں یا آگے پیچھے کسی موقع پر اس آواز کو بالکل صاف کر کے وہ پیش کریں گے۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم تھا نہیں، تو وہ ریکارڈ کیسے ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فضا میں جو ہے آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں لوگوں کے، ایسا کوئی اگر طریقہ ہے، تو اب فرانس کے اس کمپنی کے اندر کام کرنے والے سائنسدانوں نے یہ آواز پہچانی کیسی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور پھر اس کو یہ کیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات ارشاد فرمائے تھے یہ وہی تقریر ہے؟ تو یہ سب کچھ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اچھے خاصے ہمارے ٹی وی اینکر جو ہیں اقرار الحسن جیسے سنجیدہ اور منجے ہوئے اینکر بھی جو ہے ان لوگوں کے باتوں میں آ رہے ہیں اور وہ اس چیز کی تشہیر کر رہے ہیں۔ تو میں تمام مسلمانوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی تو فرانس کے کمپنیاں جو ہے اصلی قرآن دریافت کرتی ہیں، کبھی فرانس کی کمپنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے جو کلمات ہیں اس کی ریکارڈنگ وہ پیش کر رہی ہیں، اور کبھی کیا پیش کریں گے، کبھی کیا پیش کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے یہود و نصارہ کا ایک منصوبہ وہ تیار ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے کل کو وہ اپنے مرضی کی کوئی آواز ٹیپ ریکارڈ کر کے لائیں گے، اس میں اپنے مرضی کی باتیں شامل کریں گے اور کہیں گے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی تقریر ہے۔ تو اسی کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، کفر کی چال کو سمجھو، ان کی سازشوں کو سمجھو۔ کبھی یہ مرزا جہلمی کے نام سے لوگوں کو آپ کے درمیان بھیج دیں گے اور وہ لوگوں کے عقائد خراب کریں گے، کبھی زید حامد کے نام سے لوگوں کو وہ لانچ کریں گے اور وہ پڑھے لکھے طبقے کے ذہنوں کو خراب کریں گے، کبھی یہ ساحل عدیم جیسے گمراہ لوگوں کو آپ کے سامنے بھیج دیں گے اور اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو آپ کے درمیان بھیجیں گے، کبھی میراتھن ریس لے کر آپ کے معاشرے میں بے حیائی پھیلائیں گے، اور کبھی یہ میرے جسم میرے مرضی کے نام سے چند موم بتی آنٹیوں کو وہ باہر نکال کر وہ اپنے مقاصد کے تکمیل کے لیے آپ کے معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کیا یہ اسلام کے روشن تعلیمات کو مدھم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک مسلمانوں میں سے ایک بچہ بھی موجود ہوگا انشاءاللہ العزیز کفر یہود و نصارہ کی یہ ساری سازشیں انشاءاللہ العزیز
انشاءاللہ العزیز ناکام ہوں گی اور ان کے عزائم خاک میں مل جائیں گے۔